آج ہماری چال چلن بالکل یہود و نصارہ کی طرح ہو چکی ہے۔ کون کہے گا کہ یہ سلفی ہے؟ کون کہے گا کہ یہ اہل حدیث ہے؟ آج ہماری خود کی اپنی چال چلن برابر نہیں ہے۔ ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم سلفی العقیدہ، کسی چیز کا سمجھوتا نہیں ہے، لیکن کام سارے کے سارے غیر مسلموں کے کر رہے ہیں۔ کیا صرف اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے کام چل جائے گا؟ عمل کون کرے گا؟ صرف زبانی اقرار کرنے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہوگا، کوئی اہل حدیث کا کہلانے کا حق نہیں رکھتا جب تک وہ عملی میدان میں نہیں اترے گا۔ عمل کر کے دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہی سلفی العقیدہ ہے، یہی صحیح منہج ہے، یہی راستہ صحیح ہے، جس کی ضمانت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان سے دی ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہی کامیاب ہے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ معزز علماء کرام اور سامعین حضرات، موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو منہج سلف دنیا کے لیے رحمت، یہ ایک ایسا اہم و جامع عنوان ہے، روزے روشن کی طرح عیاں ہے، روشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے مجھ پر اور آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو منہج سلف کا علم بردار بنایا۔ یہ منہج حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو حق کہنے کا منہج نہیں ہے۔ منہج سلف دنیا کے لیے رحمت، اس کے کئی وجوہات ہیں، مختصر طور پر 3 وجوہات آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ منہج سلف یہ اسلام کی صحیح اور سچی تعبیر ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اہل حدیثوں کے 2 ہی اصول ہیں، اور یہ جو 2 اصول ہے یہ خود ساختہ یا ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول نہیں ہے، یہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اصول ہے۔ اور جیسے کہ یہ بات بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگی کہ رب العالمین کا قانون، رب العالمین کا فیصلہ اٹل ہے، برحق ہے، ہر کسی کو اس بات کو ماننا ہوگا، کیونکہ یہ جو 2 اصول ہے رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ طور پر جگہ جگہ ان 2 اصولوں کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء میں آیت رب العالمین نے کہا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے رب العالمین کی اطاعت کی۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، رواہ البخاری۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رب العالمین کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی
اس نے رب العالمین کی نافرمانی کی۔ نبی علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا، سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھ کر کے عمل کرنے والی جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جو جو تعلیمات پیش کی، صحابہ کرام بالفور اس پر عمل کر کے بتایا۔ یہ منہج سلف دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، اور اس منہج پر چل کر ہی انسان مقصد ربانی تک پہنچ سکتا ہے۔ اس منہج کو چھوڑ کر کے کوئی رب العالمین تک پہنچنے، رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی تمام تر محنتوں میں جد و جہد میں ناکامیاب ہے، کیونکہ رب العالمین تک پہنچنا ہے، اس منہج کو رحمت والا منہج بنانا ہے تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے یہ فرمان سنا دیا، ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا هالک ومن یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بما عرفتم من سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عزوا علیہا بالنواجذ۔ سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کھلی راہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس سے کوئی ہٹ نہیں سکتا سوائے ہلاک ہونے والوں کے، اور تم میں جو زندہ رہے گا میرے بعد وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، تو تم پر واجب ہے، ضروری ہے کہ تم میری سنت کو پہچانو اور میرے ہدایت یافتہ تربیت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پہچانو اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لو اور اپنے داڑھوں کی جڑوں سے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ منہج دنیا والوں کے لیے رحمت ہے تو ان گمراہ فرقوں کو دیکھیں، یہ کیسے اپنی گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں، یہ کیسے خرافات میں مبتلا ہے، دین و ملت کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بس نام عبداللہ رکھ لیا، عبد الرحمن رکھ لیا تو اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھنے لگتے ہیں، اور کام جو ہے سارے کے سارے غیر مسلموں کے انجام دیتے ہیں۔ یہ روڈوں کو جام کرنا، ٹریفک کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، بے جا اسراف و فضول خرچی کرنا، کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے؟ کیا اس کو اسلام کا نام دیا جائے گا؟ یہ اسلام کا بالکل طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پر بدنامی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام وہی ہے جسے آج سے 1400 برس پہلے نبی علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے سنا دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ البخاری۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ آج ہماری وجہ سے نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے اپنے ہاتھ سے، نہ ہمارے اپنے رشتہ دار محفوظ ہے، نہ غیر محفوظ ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے، اور اس کو اسلام کا نام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، لا ادری ای النعمتین علی اعظم ان ہدانی اللہ للاسلام ام جنبنی من هذه الاهواء۔ سلف صالحین یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی دو عظیم نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، ان دو بڑی نعمتوں میں سے اور بڑھ کر کے بڑی نعمت کون سی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پہلی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دی، دوسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دینے کے بعد
اسلام میں آنے کے بعد ان فتنوں سے، ان باطل خرافات سے، ان باطل تحریفات سے، یہ سارے بدعات رسومات سے مجھے بچایا۔ ان دو عظیم نعمتوں میں سے بڑی نعمت کون سی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ منہج سلف یہ دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ کب؟ جب تم اپنے کردار سے اسلام کی خوشبو بکھرو گے، جب تم اپنے چلن سے یہ بتاؤ گے کہ یہ اسلام ہے، تم اپنے کردار سے بتاؤ گے کہ یہ اسلام ہے، تم اپنے اخلاقیات، عادات، روزمرہ کے معاملہ سے، گھریلو معاملہ سے یہ بتاؤ گے کہ یہ اسلام ہے، ہماری گفتگو سے، ہمارے اخلاقیات سے کوئی نہیں کہتا کہ یہ مسلمان ہے۔ آج ہماری چال چلن بالکل یہود و نصارہ کی طرح ہو چکی ہے۔ کون کہے گا کہ یہ سلفی ہے؟ کون کہے گا کہ یہ اہل حدیث ہے؟ ہم دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں گمراہ ہے، فلاں یہ ہے۔ آج ہماری خود کی اپنی چال چلن برابر نہیں ہے۔ ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم سلفی العقیدہ ہے، ہمارے یہاں پر کسی چیز کا کمپرومائز نہیں ہے، کسی چیز کا سمجھوتا نہیں ہے، لیکن کام سارے کے سارے غیر مسلموں کے کر رہے ہیں۔ کیا صرف اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے کام چل جائے گا؟ عمل کون کرے گا؟ عملی میدان میں آنا ہوگا۔ صرف زبانی اقرار کرنے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہوگا، کوئی اہل حدیث کا کہلانے کا حق نہیں رکھتا جب تک وہ عملی میدان میں نہیں اترے گا۔ عملی میدان میں آ کر کے اس کو عمل کرنا ہوگا، عمل کر کے دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہی سلفی العقیدہ ہے، یہی صحیح منہج ہے، یہی راستہ صحیح ہے، جس کی ضمانت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان سے دی ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہی کامیاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھنا پڑے گا، اور صرف دیکھنے سے کام نہیں چلے گا کہ نبی نے کیا کہا ہے، نبی نے کس جماعت کی نشاندہی کی ہے کہ وہ کامیاب جماعت ہے۔ دیکھنے سے اگر کام چلے گا تو سارے کے سارے حق پر ہے، کسی کو گمراہ کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی کتاب و سنت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دیکھنے سے کام ہرگز نہیں چلے گا، دیکھنے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، عمل کر کے بتانا ہوگا کہ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے۔ پھر آپ عمل کریں، پھر دوسروں کو بتائیں کہ نبی کا یہ فرمان ہے۔ آپ خود عمل نہیں کریں گے اور دوسروں کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، یہ کتاب و سنت سے نہیں ملتی ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو دعوت و تبلیغ کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، تو پہلے اپنے آپ کو بدلو، پہلے اپنے آپ کو بدلو۔ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ڈائریکٹ حکم نہیں دیا کہ آپ باہر جا کر پہلے دعوت و تبلیغ کرو، آپ کھلے عام دعوت و تبلیغ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھیرے دھیرے دعوت و تبلیغ کے مشن کو بڑھنے کے بعد رب نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ میرے اپنے صحیح نہیں، میرے اپنے درست نہیں، اور میں دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ کیا ہے منہج ہے؟ یہ بالکل منہج نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو منہج کا نام دیتا ہے تو وہ اپنی زبانی جھوٹا ہے، وہ اپنے آپ میں جھوٹا ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری وجہ جو ہے، یہ منہج جو ہے یہ بالکل فطری منہج ہے، یہ رب العالمین کی بڑی دولت و نعمت ہے۔ یہ منہج بندوں کو رب العالمین سے جوڑتا ہے۔ مقصد تخلیق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی معرفت کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انس و جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی معرفت کرواتا ہے، ذلت و رسوائی سے بچاتا ہے۔ توحید جس کی بنا پر ساری کائنات قائم ہے، جسے لے کر کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے، یہ منہج توحید جیسی عظیم نعمت کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ یہ منہج بندوں کو رب العالمین کی خالص عبادت کرنے پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے، رب کی خالص بندگی کرنے پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ آج آپ حالات کا جائزہ لیں اور خود سوچیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے ٹٹولیں کہ ہم کتنے سچ ہے اپنے آپ میں۔
آج آپ چاروں جانب اپنے اگر نظریں دوڑائیں گے، آج آپ کو شرک کی بھرمار دکھے گی۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا سورۃ النساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ قطعاً اس کو نہیں بخشے گا جو رب کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چیز کو معاف کرے گا، لیکن آج شرک کی بھرمار ہے۔ باپ کو اس بات کی فکر ہے، دنیا کمانے کی فکر ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنے کی فکر ہے، دنیا اپنے قدموں میں لا کر کے کھڑا کرنے کی فکر ہے، لیکن اس کے اپنے بچے توحید پر نہیں ہیں، شرک کی تاریکیوں میں سفر کر رہے ہیں، شرک میں ڈوب رہے ہیں۔ باپ کو اس کی فکر نہیں ہے، بچوں کی کلمے کی درستگی فکر نہیں ہے، بچوں کو اٹھا کر کے پوچھے کلمہ شہادت پڑھنے لگائے، 10 غلطیاں کرے گا، اس کی فکر نہیں ہے۔ باپ کو اس کی فکر لگی ہے میرا بیٹا بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھے، باپ کو اس چیز کی فکر ہے۔ لقمان حکیم نے سورہ لقمان اٹھائیے اور سورہ لقمان کا مطالعہ کیجئے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چھوٹی عمر میں ہے کیا نصیحت کی تھی؟ کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آدمی زنا کو گناہ سمجھتا ہے، شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے، سود کو گناہ سمجھتا ہے، چوری ڈکیتی یہ ساری چیزوں کو گناہ سمجھتا ہے۔ شرک اس کے سامنے گناہ نہیں ہے۔ وہ زبانی اقرار کرتا ہے کہ رب ایک ہے، ہر چیز اسی سے ہوتی ہے، اور دوسروں سے بھی امیدیں لگائے بیٹھتا ہے۔ یہ منہج کی کمزوری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات، یہ جو منہج سلف ہے، منہج سلف اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منہج سلف دنیا والوں کے لیے رحمت، اس لیے کہ یہ منہج مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو خیر اور برکتیں ہیں یہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کا نتیجہ ہے، اور دنیا میں جتنے فسادات، شر، خرافات پائے جا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام کی اتباع نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ہر حال میں نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، شیخ محترم بھی تشریف لا چکے ہیں، انہی چیزوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو منہج سلف کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائے، بدعات، خرافات، ان تمام چیزوں سے میری اور آپ کی اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔